السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد جو سب سے بڑی اور دیرپا اسلامی حکومت قائم ہوئی وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ یہ سلطنت نہ صرف مسلمانوں کی شان و شوکت کا نشان بنی بلکہ 6 صدیوں تک ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھری۔ سلطنت عثمانیہ کا آغاز 13ویں صدی عیسوی میں ترکی کے اناطولیہ کے علاقے میں ایک چھوٹے سے قبیلے سے ہوا۔ اس قبیلے کا سربراہ تھا ارطغرل غازی، جو سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھا اور خلافت عباسیہ کا وفادار مانا جاتا تھا۔ ارطغرل ایک بہادر، نڈر اور بااخلاق رہنما تھا۔ اس نے سلجوقی حکمرانوں کی کئی جنگوں میں مدد کی، جس کے عوض اسے اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دی گئی۔ اس علاقے کو سوگوت کہا جاتا تھا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان بن ارطغرل نے اپنے قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت سلجوقی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ عثمان نے ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھنے کا عزم کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب تاریخ نے اسے قبیلے کو عثمانی کہنا شروع کیا، کیونکہ ان کے سردار کا نام عثمان تھا۔ عثمان غازی نے آس پاس کے عیسائی علاقوں پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے اور اپنی سلطنت کی حدود کو وسعت دینا شروع کی۔ اس نے انصاف، بہادری اور اسلامی اصولوں پر مبنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ملی تھی کہ اس کی نسل سے ایک عظیم سلطنت قائم ہوگی جو دین اسلام کی سربلندی کرے گی۔ 1299 عیسوی حکمرانوں سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر لی اور ایک خود مختار اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد عثمان کی حکومت نے تیزی سے اناطولیہ کے مغربی علاقوں میں فتوحات حاصل کی۔ عثمان غازی کے بعد اس کے بیٹے اورحان غازی نے اقتدار سنبھالا۔ اورحان نے سلطنت کو مزید مستحکم کیا اور 1326 عیسوی میں بورسا کو فتح کر کے اسے سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ یہ ایک عظیم کارنامہ تھا کیونکہ بورسا اس وقت ایک اہم تجارتی و عسکری مرکز تھا۔ اورحان نے باقاعدہ ایک فوجی نظام قائم کیا جسے ینیچری کہا جاتا ہے۔ اس فوج نے سلطنت کی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی دور میں عثمانی سلطنت نے یورپ میں قدم رکھا جب 1354 عیسوی میں گیلی پولی کو فتح کیا گیا۔ اورحان غازی کے بعد مراد اول نے سلطنت کی حدود کو بلقان تک وسعت دی۔ اس نے کوسوف کی مشہور جنگ میں فتح حاصل کی اور کئی عیسائی ریاستوں کو زیر کیا، تاہم اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ مراد اول کے بعد اس کا بیٹا بایزید اول سلطان بنا۔ وہ تیز رفتاری سے حملہ کرنے کی وجہ سے یلدرم یعنی بجلی کہلاتا تھا۔ بایزید نے قسطنطنیہ استنبول کا محاصرہ کیا لیکن مکمل فتح حاصل نہ کر سکا۔ 1402 عیسوی میں مشرق سے تیمور لنگ نے عثمانی سلطنت پر حملہ کیا اور انقرہ کی جنگ میں بایزید کو شکست دے دی۔ بایزید کو قید کر لیا گیا اور جلد ہی وہ انتقال کر گیا۔ اس واقعے نے سلطنت کو زبردست دھچکا پہنچایا اور تقریباً 11 سال 1402 سے 1413 تک عثمانی سلطنت بحران کا شکار رہی، جسے دوران فتنہ کہا جاتا ہے۔ عثمانی تاریخ کا سب سے شاندار باب سلطان محمد فاتح کے دور سے جڑا ہے۔ وہ سلطان مراد ثانی کا بیٹا تھا۔ 1453 میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو فتح کر کے 1000 سال بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا مسلمانوں کا خواب تھا جسے محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں پورا کیا۔ یہ واقعہ اسلامی دنیا میں ایک عظیم کامیابی تصور کیا جاتا ہے اور اسی وقت سے عثمانی سلطنت نے ایک عالمی طاقت کی حیثیت اختیار کی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی سلاطین نے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں مسلسل فتوحات کی۔ عثمانیوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں شریعت اسلامی نافذ تھی، علماء کو مزید عزت حاصل تھی، اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی گئی، فن و ثقافت کو فروغ ملا۔ سلطان سلیمان قانونی سلطنت کا سنہری دور 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کی انتہا کو پہنچی۔ اس وقت کے سلطان سلیمان اعظم یا سلیمان قانونی کہلاتے تھے۔ ان کے دور حکومت
1520 سے 1566 میں سلطنت یورپ میں ویانا تک، ایشیا میں عراق اور ایران کے سرحدوں تک، افریقہ میں الجزائر و مصر تک پھیل گئی۔ ان کے دور کو عہد زریں کہا جاتا ہے۔ عدل، انصاف، تعمیرات، تعلیم اور مذہبی ہم آہنگی کی مثالیں قائم ہوئی۔ 17ویں صدی کے بعد آہستہ آہستہ عثمانی سلطنت میں مغرب کی صنعتی ترقی، بدعنوانی اور کمزور سلاطین کی وجہ سے زوال آنا شروع ہوا۔ یورپ کی طاقتور ریاستیں عثمانی علاقوں کو کمزور کر کے اپنے قبضے میں لینے لگی۔ بالآخر 20ویں صدی میں پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 کے دوران عثمانی سلطنت شکست کھا گئی۔ اس کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا باضابطہ خاتمہ ہوا اور یوں مسلمانوں کی آخری خلافت کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام محض ایک چھوٹے قبیلے کی کوشش کا نتیجہ تھا، بلکہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی، عدل و انصاف، بہادری اور اعلیٰ قیادت کی مثال تھی۔ اگر آج بھی مسلمان اسی جذبے، اتحاد، علم، قربانی اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو خلافت عثمانیہ جیسی عزت و وقار دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔